اقرأوا القرآن لكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأهل إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدہر ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے 97 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 98 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ایک نام اس کا جو مشہور نام جو کہ ہمارے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے وہاں لکھا ہے سورۃ الدہر، ایک نام تو یہ ہے، اور دوسرا نام اس صورت کا ہے سورۃ الانسان، اور تیسرا نام اس صورت کا ہے سورۃ الابرار۔ تو یہ تینوں نام اسی صورت سے لیے گئے ہیں۔ انسان کا ذکر بھی ہے، دہر کا ذکر بھی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، اور ابرار نیک لوگوں کی جمع ہے، یعنی نیک لوگ، تو نیک لوگوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ تو اس صورت میں ان نیک لوگوں کا جو ابرار ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہے، ان لوگوں کو وہاں پر جو انعامات اور نعمتیں دی جائیں گی، اور جس طرح اللہ ان کی وہاں پر مہمان نوازی کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے، پھر ہمیشہ کے لیے انہیں ان کے نام پر جنت جاری کر دیں گے، ان لوگوں کا بیان اس صورت میں ہے۔ اور آخر میں تھوڑا سا ذکر قرآن سے متعلق، کچھ ایک دو ہدایات رسول اللہ سے متعلق، اور یوں ہی یہ صورت تمام ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً انسان پر ایک ایسا لمبا زمانہ بھی گزرا ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان کا کوئی چرچا تھا ہی نہیں۔ یہ انسان تو ایک پورے پروسیس سے گزر کے پھر انسان بنتا ہے نا، اور جب بن بھی جاتا ہے پھر بھی اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ سمجھنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب تک یہ بنا نہیں تھا، اس کا چرچا ہی نہیں تھا، نام ہی نہیں تھا، تو ایک زمانہ انسان پر ایسے بھی گزرا ہے۔ تو وہی انسان کہ اب اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور آخرت کو نہیں مانتا، اور جو انسان پھر اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ یہ سب کچھ آگے ہے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک کتنا لمبا طویل زمانہ بھی گزرا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کوئی چرچا بھی نہیں تھا، کوئی نام ہی نہیں تھا انسان کا، پھر یہ بنا اور خوب بنا۔ ہم نے اسے بنایا سنوار کے، ٹھیک طریقے سے بنا کے، کسی کو ہم نے عالم بنا دیا، کسی کو فاضل بنا دیا، کسی کو انجینئر اور کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو بڑا کاریگر بنا دیا، کوئی کسان ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی کیا ہے تو کوئی کیا ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں انجمن ہے۔ ہر آدمی کی صلاحیتیں دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ صلاحیتوں بھرا انسان ایک زمانہ ایسا گزار کے آیا چکا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خود اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا، یہ تھا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان، کیوں؟ انسان مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا، ہم ہیں، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن کس سے؟ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا، امشاج، ایسا نطفہ کہ جو ملا جلا نطفہ ہے، ماں کا اور باپ کا، اس سے مل جل کر پھر یہ اس کے بعد جو جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں اور جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں، کبھی یہ لوتھڑا بنتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک انسان بن کے باہر آ جاتا ہے۔ تو امش من نطفۃ امشاج، ہم نے ابتداً اس کو، جب اس کی تخلیق کا مرحلہ ہم نے شروع کیا، بنانے کا وہ پروسیس ہم نے شروع کیا، تو اس کو ہم نے ملے جلے نطفے سے بنایا، ماں اور باپ دونوں کا نطفہ۔ نبتلیہ، کیوں؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ایسا بنایا کہ اب وہ سنتا بھی ہے، بصیرا، اور ایسا بنایا کہ اب وہ دیکھتا بھی ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان کتنا کچھ سن سکتا ہے اور کتنا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ایسے انسان گزرے ہیں کہ ان کو زمین کی تہوں کے اندر نظر آتا تھا، ان سر کی آنکھوں سے انہوں نے زمین کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہاں پر دیکھا ہے۔ اور ایسے سننے والے
کہ جن کی قوت سماعت اتنی زیادہ تھی کہ میلوں دور تک انہوں نے سنا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اور واقعات ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے رستہ بھی بتایا، اما شاکرن و اما کفورا، تو یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرا بن جائے۔ رستہ ہم نے بتا دیا ہے کہ تمہارا جو سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم یہ ہے، اور شیطان کا رستہ یہ ہے۔ اب اس کی مرضی یہ رحمان کے رستے پہ چلتا ہے یا شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ شیطان کے رستے پہ چلے گا تو کافر بنے گا، جس کو ہم ناشکرا کہتے ہیں، اور رحمان کے رستے پہ بنے گا تو اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ کہلائے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں تیار کی ہیں، وَأَغْلَالًا، اور توق تیار کیے ہیں۔ توق سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ توق کسے کہتے ہیں، گلے کے اندر جو پٹا ڈالا جاتا ہے کہ ایک لوہے کا، کہ نہ آدمی نیچے دیکھ سکے نہ اوپر دیکھ سکے، ایک جگہ اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوں، تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اغلالاً، ہم نے تیار کیے ہیں کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں، اور اگر پاؤں میں ڈالیں تو پھر بھیڑیاں، وَأَغْلَالًا، اور توق، وَسَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کی ہے ایسے انسان کے لیے کہ جو اللہ کا ناشکرا ہے اور نافرمان ہے۔ لیکن سارے انسان برابر نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مومن ہیں، اچھے لوگ، اللہ ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، یشربون من کأس، وہ ایسے جاموں سے مشروبات پئیں گے، کان مزاجھا کافورا، کہ جن کے اندر کافور کی آمیزش ہوگا تو وہ پانی، جس طرح پانی کے اندر ہم کبھی مختلف قسم کی شربتیں ڈالتے ہیں، مشروبات ڈالتے ہیں، کبھی کوئی روح افزا ڈالتا ہے، کوئی کیا ڈالتا ہے، کوئی کیا ڈالتا ہے، کوئی فالسے کی شربت پیتا ہے، کوئی الائچی کی شربت پیتا ہے، کوئی کس کی، تو اسی طرح اس کے اندر وہ کافور کی آمیزش ہوگی ابرار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اللہ فرماتے ہیں یہ مشروبات ایک ایسے چشمے سے ہوں گی، عباد اللہ، جو کہ اللہ کے نیک بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، جو کہ انہی کے لیے بہائے گئے ہوں گے چشمے، اور ہر نیک آدمی اپنے لیے وہ چشمہ اپنی طرف جہاں جائے گا ساتھ وہ چشمہ اپنے ساتھ موڑ کے لے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر جنتی کو اللہ ایک سونے کی چھڑی عطا کریں گے، لاٹھی، اور یہ جو نہریں بنی ہوئی ہیں یہ خاص کر کے پینے کی، جس کے اندر وہ آمیزش ہے کافور کی، تو اس نہر کا جو پانی ہے، شربت ہے، اس کے جو بند لگے ہیں یہ بند ہوں گے موتیوں کے، ہیروں کے، جواہر کے، یاقوت کے، مرجان کے، زمرد کے، تو یہ سونے کی چھڑی کے ساتھ وہ یاقوت، مرجان، زمرد اور ہیرے، جواہر، ان کے بنوں کو توڑے گا اور اس سے اپنے ساتھ ایک نہر جاری کرے گا، جہاں یہ جائے گا وہ نہر کا پانی ساتھ ساتھ۔ جن لوگوں نے یہ زمینداری کی ہے، زراعت کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پانی کو آدمی اپنے ساتھ کیسے لے کے جاتا ہے دوسرے کھیت میں، تو وہ اس طرح ساتھ لے کے جائے گا، ایسے چلتے پھرتے چشمے ہوں گے۔ یوفون بالنذر، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر یعنی اپنی منتیں، منختیں، جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ اب منت کیا چیز ہوتی ہے؟ منت وہ کہ جو آدمی کسی کام کے بارے میں اللہ کے ساتھ، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو آپ کے نام پر ایک دیگ پکا کر دوں گا، یا اللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو یہ کر دوں گا، یا اللہ فلاں کام ہو گیا تو یہ کر دوں گا، یہ مصیبت مجھ سے ٹل گئی تو یہ کر دوں گا۔ اب وہ مصیبت ٹل گئی تو یہ دیگ پکا کر دے گا، جو بات اس نے، دیگ ضروری نہیں ہے جس طرح لوگوں نے کالا بکرا اپنے لیے ضروری سمجھا ہے نا، تو جو اس نے مانا تھا اب اس کے لیے کرنا واجب ہو چکا ہے، یہ خود اپنے اوپر اس نے واجب کیا۔ تو اس لیے حدیث میں اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ آدمی منتیں مانگے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آدمی صدقہ کرے، صدقہ، اگر کوئی کام ہو جس مصیبت میں، الجھن میں آپ پھنسے ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے دیں، اب کام ہو یا نہ ہو
اور یقیناً ہوگا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو شریعت اس کی وہ نہیں کرتی، حوصلہ افزائی نہیں کرتی، مذمت کرتی ہے۔ کیوں مذمت کرتی ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سوداگری ہے کہ یا اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کے نام پہ یہ کر دوں گا۔ تو یہ تو ٹھیک نہ ہوا نا۔ اللہ تو کتنے تمہارے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ سوداگری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ویسے جس طرح اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح فیاضی والا، سخاوت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کو سخی بندے بڑے پسند ہیں، کیونکہ وہ خود سخی ہے، فیاض ہے، جواد ہے، وہ پسند کرتا ہے سخاوت کو۔ تو خیر، یوفون بالنذر، وہ لوگ ہوں گے یہ کہ جو اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں گے، جو منت ہوتی ہے، یہ منت کی چیز پھر آدمی خود نہیں کھا سکتا۔ آپ کا بیٹا پاس ہوا، آپ نے کہا تھا کہ بیٹا پاس ہوا تو ایک دیگ پکا کر دوں گا۔ اب اس دیگ میں سے ایک چاول بھی آپ نہیں چکھ سکتے، اور صرف آپ نہیں، آپ کے والدین بھی نہیں چکھ سکتے، اور آپ کے والدین کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد بھی نہیں چکھ سکتی، نہیں کھا سکتے۔ اور یہ وہی کھا سکتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ لوگ کھا سکتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے۔ اور صدقہ خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، والدین کو بھی کھلاؤ، اللہ کے نام پر بھی دو، صدقے کی برکت ہے۔ لیکن لوگ ہیں لالچی ہیں، بخیل ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ بندوں کے ساتھ بڑا مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں، بڑا آسان معاملہ کرتے ہیں۔ شریعت بڑی آسان ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے اس کو مشکل بنا دی۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی منتیں پوری کرتے ہوں گے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرنے والے ہوں گے اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس کا خوف رکھنے والے ہوں گے جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ڈرنے والے ہوں گے اس دن سے، کہ جس دن کے برے اثرات پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ آخرت سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں پر اللہ قیامت والے دن یہ فضل کریں گے۔ اور کن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کریں گے، اور جنت کی یہ ساری نعمتیں جن کا بیان آگے ہونے والا ہے انہیں دیں گے کہ جو کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، اللہ کی محبت میں، مسکیناً، مسکینوں کو، و یتیماً، اور یتیموں کو، و اسیراً، اور قیدیوں کو، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قیدیوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت ایسے لوگوں کا استقبال کرتی ہے۔ تو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا بہترین مصداق مدارس دینیہ کے طلبہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مسکین بھی ہوتے ہیں، اکثر یتیم ہوتے ہیں، اکثر، کیونکہ دین مالدار لوگ بہت کم دین پڑھتے ہیں، غریب لوگ زیادہ دین پڑھتے ہیں۔ تو اور یہ اسیر، قیدی بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا ہوتا ہے علم کے حصول کے لیے، تو ان کے اوپر لگانا چاہیے۔ دو ثواب ہوں گے، ایک تو مسافر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں ہیں، مسافر ہیں، دوسرے مسکین ہیں، بعض ان میں یتیم ہیں، بعض وہ اسیر ہیں، ساری باتیں ان کے اندر آتی ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھلا کے پھر اشتہار نہیں لگاتے، فیس بک پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، اور لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ اتنی دیگیں ہم نے چڑھائی تھی اور اتنی دیگیں ہم نے دے دی، نہ، کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم، یقیناً ہم نے کھلایا تمہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی شکریہ کے ہم وہ ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے۔ ہم شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہیں، شکریہ بھی تم سے نہیں کہلوانا چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ ہی ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، بس ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنی رب کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے، عبوسا قمطریرا، کہ جس دن چہرے بہت بری طرح بگڑے ہوں گے۔ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا چہرہ بگڑ نہ جائے اس دن، تو چہرے کے بگڑنے کی وجہ سے آج ہم یہ تمہیں کھلا رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پر ہمارا چہرہ روشن ہو۔
فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن بچائے گا، ان کا چہرہ بگڑنے نہیں دے گا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ان کو شادابی اور سرور عطا کرے گا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اس دن، اس لیے کہ انہوں نے کھلا کر پھر واویلا نہیں کیا، انہوں نے پھر جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے اشتہارات نہیں لگائے، آج میں نے اتنی دیگیں دے دی، قلعے کے پروگرام ہو، گاؤں میں میری دعوت تھی ہو، اتنے غریبوں نے کھائے ہو، اتنے مسکینوں نے کھائے، جب کھا لیا تو کھا لیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اب یہاں آ کے شہر میں پھر ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بس وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ، ہاں، بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اس لیے اس کے بدلے انہیں جنت دی، اور وحریرا، اور ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے۔ صبر کیا تھا انہوں نے، اندر سے شیطان تو کہتا تھا نا، نفس کہتا تھا کہ کہہ دو نا یار اتنی دیگیں پکائی ہیں، کہہ دو نا اتنا صدقہ دیا ہے، کہہ دو نا کسی کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کیوں کہہ دوں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، نفس کی بات کو نہیں مانا، یہ بدلہ ہے اس کا، جنتاً، جنت، وحریرا، اور ان کو وہاں پر ریشمی لباس پہنایا جائے گا، متکئین فیہا علی الارائک، اللہ فرماتے ہیں اب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا وہاں پہ رہنے کا انداز کیسا ہوگا؟ متکئین فیہا علی الارائک، اللہ فرماتے ہیں یہ ان نعمتوں والی جنتوں میں اس طرح تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اونچی اونچی نشستوں پر، اونچی اونچی کرسیوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں پر انہیں دھوپ کی تپش بھی نہیں پہنچے گی، اور نہ ہی وہ کڑاکے کی سردی کی وجہ سے اکڑ جائیں گے، نہ سردی لگے گی اور نہ ہی انہیں دھوپ کی وجہ سے گرمی لگے گی، بلکہ بڑا معتدل درمیانہ موسم ہوگا، اور خوشی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جنت کی نعمتوں سے معمور ہو رہے ہوں گے۔ ودانیتاً، ہاں صرف بیٹھے رہیں گے اور نظارے دیکھتے رہیں، کھائے پیئیں گے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، کیوں نہیں کھائیں پیئیں گے؟ ودانیتاً علیہم ظلالھا، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، ودانیتاً یعنی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی بطور سایہ ان کے اوپر۔ یہ سائے کی قدر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں سارے موسم ہیں، عربیوں سے پوچھیں آپ کہ وہاں پر سایہ کتنی قیمتی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس ہماری جان میں سے کچھ لے لو لیکن سایہ دے دو، صحرا میں کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، نیچے سے گرمی اوپر سے گرمی، تو وہاں پر سایہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے ودانیتاً علیہم ظلالھا، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ باغوں کے سائے یعنی وہ جو ٹہنیاں ہیں انہوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوگا، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل ان کے سامنے لا کر اس طرح ڈھیر کر دیے جائیں گے کہ مرضی سے کھاؤ، وہ یعنی اتنا قریب ہو جائیں گے نا، جب سایہ ہو جائے ٹہنیاں جھک جائیں تو اب پھل توڑنے میں کتنا سا وقت لگتا ہے، پھل خود نیچے آ جائیں گے کہ ہمیں توڑو۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اچھا یہ تو صرف کھانے کی باتیں ہیں، پینے کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان کے پاس پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے کہ جو کہ شیشے کے ہوں گے، چاندی کے برتن اور گلاس۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ چاندی اور وہ گلاس اور شیشے کی طرح صاف ہو، چاندی تو صاف نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں دنیا کی چاندی صاف نہیں ہوتی، جنت کی جو چاندی ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شیشے کی طرح، ایک طرف سے دوسری طرف نظر آئے گی، جنت ہے نا، ما لا عین رأت، دنیا والوں نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت ما لا عین رأت، آنکھوں نے ایسے منظر، ایسے نظارے، ایسی چیزیں دیکھی نہیں، اس چیز کا نام ہے جنت۔ ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں ہے، ایسی چیزوں کا نام ہے جنت۔ ولا خطر علی قلب بشر، بشر اور انسان کے دل پہ ایسے خیالات اور اوہام گزرے نہیں ہوں گے، کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ایسی جگہوں اور ایسے مقامات اور ایسی نعمتوں کا نام کیا ہے؟
جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن ہوں گے اور پیالے ہوں گے جو کہ گھمائے جائیں گے ان کے سامنے، اور وہ ہوں گی کس طرح؟ شیشے کی طرح صاف اور شفاف، اپنی وہ شفافیت میں۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے، یعنی شیشے ہوں گے لیکن چاندی کے شیشے۔ اب اس کی یہ تفسیر ہے، قدروها تقدیرا، کہ جن کو بھرنے والوں نے بڑے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا۔ اتنے زیادہ بھرے ہوئے گلاس نہیں ہوں گے کہ پانی اوپر سے نیچے گرتا ہو، بہتا ہو، اور اتنا تھوڑا بھی نہیں ہوگا کسی کنجوس نے بھرا، بلکہ بڑے توازن کے ساتھ۔ تو اس سے علماء مسئلہ ایک نکالتے ہیں کہ پینے کی جو چیزیں ہیں نا، پینے کی چیزوں میں زیادہ وہ جو چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے شربت سے زیادہ برتن خوبصورت ہونا چاہیے۔ برتن جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا تو اندر اگر صرف خالی اور سادہ پانی کیوں نہ ہو، پینے والے کو مزہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ادب ہے کہ جب آدمی کسی کو پانی پیش کرے تو گلاس زیادہ بھرا ہوا نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اتنا کم بھی نہ ہو کہ اس کی پیاس نہ بجھے، بلکہ ایک توازن کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ آدمی اس کو پیش کرے۔ اور گلاس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آدمی اس طرح اوپر سے نہ پکڑے۔ بعض لوگوں نے آدھی انگلی اندر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اور گلاس پکڑ کے آپ کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آدمی کی ہاتھ سے پانی کون پیتا ہے؟ اور بعض لوگ اس طرح اوپر سے، انگلیاں تو نہیں ڈالی ہوتی، یہ گلاس اور گلاس کو اس طرح اوپر سے پکڑا ہوا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی گلاس کو نیچے سے پکڑے، یہ نیچے سے آپ کے پکڑنے کے لیے ہے، اوپر سے اس کے پینے کے لیے ہے، لیکن لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، دھیان نہیں رکھتے۔ وَيُسْقَوْنَ، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چاندی اور سونے کے برتن ہیں، ان میں دنیا میں پینا کھانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جنت میں پھر ان میں پینے کی اور کھانے کی اجازت ہوگی، دنیا میں نہیں پی سکتے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن برتنوں کے اوپر یہ چاندی کا پانی چڑھا ہوتا ہے یا سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے، ان میں بھی پینا کھانا یہ جائز نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی فتویٰ ہے کہ جو صرف وہ رنگ ہوتا ہے چاندی والا، آج کل کے جام ملتے ہیں اور وہ چاندی اور سونے کی طرح، اس میں بھی پینا مکروہ ہے، مکروہ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ جنت میں پئیں گے نا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اچھا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ ملا ہوا ہو۔ زنجبیلا سونڈ کو کہتے ہیں، سونڈ پختوں کے مرتبہ سونڈ، وہی ادرک، ماشاء اللہ، وہ جو ادرک ہوتی ہے نا وہ ملا ہوگا، تو اس سے ہضمہ آتا ہے۔ تو وہاں پر ہضمے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جنت میں آدمی نہ پیشاب کرے گا، نہ پخانہ کرے گا، نہ اسے ڈکار آئیں گے، اور نہ ہی اسے کس طرح اور جو ہضمے کی وجہ سے نظام خراب ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ بس یہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح مزے کی چیزیں ہوں گی۔ زنجبیلا، سونڈ اور ادرک ملا ہوا۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، وہاں کے ایسے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے، اس سے یہ پانی انہیں پلایا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اچھا، ہمیشہ ہم خود جائیں گے اور پانی پئیں گے، ہر وقت پانی کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو اللہ، ہم تو دنیا میں ایسے ہوا کرتے تھے، ہمیں بیٹے پانی پلایا کرتے تھے، نوکر پانی پلایا کرتے تھے، خادم پانی پلایا کرتے تھے، شاگرد پانی پلایا کرتے تھے، مقتدی پانی پلایا کرتے تھے، چھوٹوں کو بڑے، بڑوں کو چھوٹے پلایا کرتے تھے۔ تو یا اللہ، اب جنت میں بھی آ گئے اور خود ہی یہاں آ کر خود پانی پیتے رہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جن جنتیوں کے اوپر طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، ولدان، نوجوان لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے، وہ اسی لیے ہوں گے کہ وہ خدمت کریں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو خدمتگار ہو وہ جوان ہونا چاہیے، بوڑھا آدمی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدمت میں اصل چیز ہے پھرتیلا پن، تو بوڑھا خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے گا تو وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ فرماتے ہیں جب تم انہیں دیکھو گے نا تو یوں محسوس ہوگا، لؤلؤا، گویا کہ یہ موتی ہیں، منثوراً، بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں گے، یہ بچے ہوں گے نا، لڑکے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تم وہ جگہیں دیکھو گے
جو نعمتوں کا ایک جہان ہے تمہیں وہ ایک اور بڑی سلطنت نظر آئے گی. تم کہو گے کہ یار یہ کون سی دنیا میں آ چکا ہوں. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان کے اوپر باریک ریشم ہوگا. جنتیوں نے جو کپڑے پہنے ہوں گے تو باریک ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے، بالکل باریک جس طرح ہم کاٹن پہنتے ہیں. لیکن کس رنگ کا ہوگا؟ خضر، سبز رنگ کا. وہ استبرق، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جنہیں پتلے کپڑے پہننا پسند نہیں، وہ موٹے کپڑے پہنیں گے. انہوں نے موٹا ریشم پہنا ہوگا سبز رنگ کا. اور بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگ پتلا کپڑا پہن کے اس کے اوپر ایک واسکٹ پہنتے ہیں، تو انہوں نے پتلے کپڑے پہنے ہوں گے ریشم کے، اوپر ایک واسکٹ پہنی ہوگی موٹی، تو اس طرح ہوں گے. یا بعض آدمی کی فطرت ہوتی ہے وہ سردی میں بھی گرم کپڑے نہیں پہن سکتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرمی میں بھی ہلکے کپڑے نہیں پہنتے. یہ اپنی اپنی طبیعت ہے. بعض جنتیوں نے پتلے کپڑے ریشم کے، اور بعض جنتیوں نے موٹے کپڑے ریشم کے اور سبز رنگ کے پہنے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، کنگن، من فضة، چاندی کے، یعنی چاندی کے کنگن بنگڑی انہیں پہنائے گئے ہوں گے. تو اس لیے دنیا میں مردوں کے لیے چاندی کے کنگن وغیرہ پہننا ٹھیک نہیں ہے. صرف انگوٹھی، اور وہ انگوٹھی بھی ایسی کہ جس میں صرف ایک نگینہ ہو، ایک نگینہ ہو، اور 4 ماشے کی، 4 ماشے نا، 4 ماشے، 4.5 ماشے، 4.5 ماشے ہو وہ پہنی ہو، اور ایک نگینہ ہو، ایک نگینہ. وہ اس کے علاوہ اور یہ جو لوہے کے پہنتے ہیں یا اور جتنی دھاتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، جائز نہیں. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا أساور من وسقاہم ربهم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، شراب انہیں پلائی جائے گی. تو اس لیے جہاں پہ دنیا میں جب ہم پانی پیتے ہیں نا تو اس کی یہ دعا یہ ہے، پانی پینے کی دعا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا. یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر اللہ ہمیں شراب نصیب فرمائیں گے. ان ھذا کان لکم جزاء، اتنے میں آواز آئی کہ اللہ فرمائیں گے یہ ہے کان لکم جزاء، یہ ہے بدلہ تمہارے ان اعمال کا کہ جو وہاں تم دنیا میں کر کے آئے تھے، نمازیں پڑھ کے آئے تھے سردی میں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے آئے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے محنت کی تھی نا، ہم نے تمہاری محنت کی قدردانی کر دی. ہم تو اپنی عبادت کرنے والوں کی قدردانی کرتے ہیں، قدردانوں کی قدردانی کرتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیں. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور آپ اطاعت نہ کریں، پیچھے نہ جائیں ان کافروں کے. آثِمًا، جو گنہگار ہوں، او کفورا، یا کافروں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے رب کی اطاعت کریں. وذکر اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، بکرتاً، صبح بھی، واصیلا، اور شام کو بھی، ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات میں بھی کچھ وقت نکال کے سجدہ کر لیا کریں. وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کیا کریں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی کی آنکھ لگے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، یا اپنی انگلیوں پر، پوروں پر کچھ نہ کچھ پڑھ کے سوئے. تو اس لیے یہ سونے کی دعائیں ہیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں. اس لیے بستر جھاڑنے کی دعا ہے، بستر پہ لیٹنے کی دعا ہے، ایک کروٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آ جاتے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، اذا آوى علی فراشہ، رسول اللہ جب اپنے بستر پہ آ جاتے نا، نام علی شقہ الایمن، اپنی دائیں جانب پہ اس طرح سو جاتے. ثم قال، پھر آپ فرماتے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک. یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے. تو رات میں بھی تسبیح کر کے سو جایا کرو، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے. انہا اولئک یحبون العاجلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں کی طلب کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو بھول گئے، دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور کیوں محبت کرتے ہیں؟
یہ اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے نا، اس کو وہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ جس کو آخرت یاد ہو پھر وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ کتنے مضبوط مضبوط جوڑ ہم نے ان کے بنائے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ لٹکتا ہو اور بازو اس طرح نیچے لٹکتا ہو، بلکہ مضبوط طریقے سے ہم نے ان کے جوڑوں کو جوڑ دیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تو ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ نئے لوگ لے آئیں گے۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان هذه تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت کی بات ہے، اس سے نصیحت پکڑ لو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے تو اپنی رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تم چاہو گے اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر آئندہ کرنے والا کام یا ہونے والا کام یا جس کا وعدہ کیا جائے تو ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کریں گے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ اگر اللہ نے چاہا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ